جی بات یہ ہے کہ 7 ورکنگ ڈیز ابھی جاری ہیں اور 7 ورکنگ ڈیز ختم ہوں گے 28 تاریخ کو 28 تاریخ کو ہمیں اصولی طور پہ اور اپنے وعدے کے مطابق اور ریٹن جو ہمارا سٹیٹمنٹ تھی اعلامیہ تھا اس کے مطابق 7 دنوں کے بعد ورکنگ ڈیز کے بعد 28 کو ہمیں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ اور ان کو جواب دینا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کہیں یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہمیں 7 ورکنگ ڈیز کے اندر پبلکلی کسی چیز کا جواب دینا ہے کہ کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا۔ یہ سارے معاملات کمیٹی کے اندر ہونے تھے اور انہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ انہوں نے ایک بار بھی 3 سیشن ہوئے ہیں، کسی رکن نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اگر 7 دنوں یا 7 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ اعلان نہیں کریں گے تو یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہ لکھواتے جو ہمارا اعلامیہ جاری ہوا کہ ہم نے 7 دنوں کے اندر یہ اعلان کرنا ہے، ہم نے کمیشن بنانا ہے نہیں بنانا ہے تو کن ٹی او آرز کے تحت بنانا ہے یا اس کے ساتھ ان کے مطالبات کے بارے میں ہم نے کیا تحریری طور پہ جواب دینا ہے، اس کا انتظار انہیں 28 تک کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا اور اسی دوران یہ اعلان کر دیا جو کبھی ہمارے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کیا تھا کہ ہم یہ اعلان کر دیں گے۔ اعلان بھی کیا کمیٹی کو کچھ خبر نہیں ہے، کمیٹی گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک صاحب جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں، پھاٹک سے ان کی گاڑی نکلتی ہے، دروازہ کھول کے وہ اخبار نویسوں کو کہتے ہیں جی کہ بانی نے کہہ دیا ہے، دو ٹوک کا لفظ استعمال کیا، 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے جی کہ مذاکرات ختم کر دیں کہ کمیشن نہیں بنا۔ تو اس میں ہماری ذمہ داری کہاں آتی ہے؟ وہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، وہ مذاکرات کے عمل، مذاکرات کے طریقہ کار، مذاکرات کے تقاضوں سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ایک سموتھ طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے جواب تیار کر رہے ہیں، وکلاء سے مشورہ کر رہے ہیں اور وہ اس سے فرار اختیار کر گئے۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ صحیح سر، آپ نے بھی یہ کہا کہ یہ جماعت مذاکرات کے لیے بنی ہی نہیں، جبکہ دیکھا جائے تو آپ جس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ تو بہت ہی پرانی پارٹی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ماضی میں جتنا ظلم ہو سکتا تھا ہوا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت آپ کو کوئی بڑا دل کرنا چاہیے تھا اور ان کو، اگر نواز شریف صاحب خود کہتے تھے کہ لاڈلا، تو لاڈلے کی یہ بات جوڈیشل کمیشن کی بات تھی، مان لینی چاہیے تھی؟ ہو سکتا ہے ہم مان لیتے ہیں، 28 تک ویٹ کریں نا۔ صحیح تو سر کس نے انہیں کہا ہے کہ ہم نے کمیشن نہ بن اچھا آپ لوگوں نے ابھی کس نے تک انہیں کہا ہے سوزین کہ ہم نے، دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کس نے انہیں کہا ہے کہ ہم نے کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ صحیح وہ اپنے طور پہ اپنے دل کے اندر جو ان کے من موجی قسم کے لوگ سر، ہیں جو دل انہوں میں نے آیا اپنے کر دل کی لیا۔ بڑھاس نکالی نا۔ آپ سے پہلے رؤوف حسن صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی ایک تو انہوں نے ہمارے حامد رضا صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑوایا، ان کے مدرسے پر، پھر انہوں نے خان صاحب سے ہمیں ملاقات نہیں کرنی دی، پھر ٹی وی پہ جو ان کے بیانات آئے جو کہ واقعی آئے، طلال چودھری صاحب ہوں یا خواجہ صاحب ہوں، ایسے بیانات آئے کہ جن سے یہ لگا کہ کوئی ماحول تو بن نہیں رہا بلکہ خرابی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ دیکھیے سوزین، یہ جو اعلان ہوا ہے مذاکرات ختم کرنے کا، 2 ٹوک اعلان جسے وہ کہتے ہیں، علی گوہر صاحب نے کیا جب وہ جیل سے نکلے۔ وہ کوئی 11-12 بجے کا وقت تھا دن کا۔ یہ جس واقعے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے کیا، وہ واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا۔ ہاں البتہ شام کو ان کے گھر میں کوئی اجتماع تھا اور پولیس ان کے گلی کوچوں میں ضرور موجود تھی، جس نے کوئی ریڈ نہیں کیا، کوئی گرفتاری نہیں کی۔ وہ شام کی بات ہے، اس سے 6 گھنٹے پہلے وہ مذاکرات ختم کر چکے تھے، 2 گھنٹے اعلان کر چکے تھے، اب اس کی آڑ لے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے کسی بات کی آڑ نہیں لی۔ ہماری نیت خراب ہوتی تو ہم کہتے کہ جی خان ادھر آپ کر رہے ہیں سول نافرمانی، پیسے نہ بھیجو کا اعلان آپ کر رہے ہیں، ادھر آپ ٹویٹ کر رہے ہیں گندے، ادھر آپ ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم کو کہتے ہیں یہ تو عاصم منیر کا اردلی ہے، ادھر یہ ساری باتیں اس وقت ہو رہی ہیں جب جاری ہیں مذاکرات۔ ہم نے ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا، ہم نے گلہ بھی نہیں کیا۔ ہم نے کہا ایک بڑے مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی نیت کے اندر فطور تھا اور انہوں نے کوئی بہانہ نہیں ملا، بغیر بہانے کے ختم کر دیا۔ پہلا بہانہ یہ تھا کہ کمیشن کا اعلان کیوں نہیں کیا، دوسرا بہانہ یہ ہے جی کہ فلاں ریڈ ہو گیا پولیس کا۔ حالانکہ سوزین میں آپ کو یہ بتاؤں
ہم نے کمیٹی کے اندر طے کیا تھا دونوں نے صدق کے دل سے کہ باہر کچھ بھی ہو جائے کوئی قیامت آ جائے، کوئی بیان آ جائے، کوئی عدالتی فیصلہ آ جائے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اس عہد کو بھی پورا نہیں کیا۔ ہماری طرف سے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جو مذاکرات میں خلل ڈالنے کا باعث بنی۔ انہوں نے بار بار خلل ڈالا، بار بار غلط ٹویٹ کیے، بار بار سول نافرمانی کی۔ ہم نے چپ کر کے منہ دوسری طرف کر کے مذاکرات جاری رکھے۔ ہم پہ کیسے ذمہ داری آتی ہے؟ صحیح۔ تو سر اگر میں ایک تجویز دینا چاہوں کہ آپ لوگ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ کینسر پیشنٹ ہیں، ان کی ایج بھی زیادہ ہے، اگر آپ ان کی بیل میں اگر آپ لوگ کہہ دیتے کہ جی آپ لوگ بیل کریں، ہم اپوز نہیں کریں گے، تو شاید یہ ایک پازیٹیو جسچر جاتا، جس کے بعد وہ آپ لوگوں پہ یہ الزام نہ لگا سکتے کہ حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہی اور جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنا رہی۔ دیکھیں، انہوں نے جو فارمل تحریری طور پہ ہمارے سامنے مطالبات رکھے ہیں، اس میں انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ جی فوری طور پہ یاسمین راشد کو آپ رہا کر دیں یا فلاں کو رہا کر دیں یا یہ گڈ ول جسٹر دے دیں۔ انہوں نے عمومی بات کی جس کے جی ضمانتیں جو ہیں ان میں خلل نہ ڈالا جائے۔ ہم نے ان ساری باتوں کے جواب تیار کر کے رکھے تھے کہ ہم 28 کو ان کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ ان کے ہو سکتا ہے کہ اطمینان اور تسلی کے مطابق ہوتے۔ انہوں نے کیوں نہیں انتظار کیا؟ انہوں نے 31 جنوری تک کی ڈیٹ تو خود دی ہوئی تھی نا کہ ہماری ڈیڈ لائن ہے 31 جنوری کو بھی۔ آج اگر 24 ہے یا 25 ہے تو ایک ہفتہ پڑا ہے۔ صحیح، انہیں کیا جلدی تھی؟ یہ ویٹ کر لیتے، ہمارے اوپر ملبہ آتا کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ سر اگر ابھی میں آپ سے ایک التجا کروں کہ بطور وکیل اگر میں یاسمین راشد صاحبہ کی بیل اپلائی کروں میڈیکل گراؤنڈز پہ، تو کیا آپ لوگ اس کو اپوز نہیں کریں گے؟ دیکھیں، میرا تو یہ منصب نہیں ہے، یہ پنجاب حکومت کا معاملہ ہے، اور ان جو اس کے کر رہے ہیں مقدمہ جہاں سے چلا ہے، جو استغاثہ ہے، اس کے قانونی نکات ہیں۔ میں مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان کے طور پر کسی کی ضمانت کے حوالے سے تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ تو میرے ذہن میں یہ اس لیے آیا کہ ماضی میں جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے تو ان کی کنوکشن ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کیبنٹ سے منظوری کے بعد ان کو لنڈن جانے دیا گیا تھا۔ تو پھر میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اگر وہ جا سکتے ہیں تو یہ تو ایک اولڈ ایج ہے، کینسر بھی ہے ان کو، تو ان کے لیے کیوں نہ کچھ کیا جائے تاکہ پی ٹی آئی والوں کے اوپر بھی ایک کانفیڈنس جو بلڈنگ ہے وہ آپ کی طرف سے ہو جائے۔ وہ ایک پورا پروسیس ہوا تھا، یہ بھی اس پروسیس میں جائیں، رابطہ کریں، میڈیکل چیک اپ کروائیں، اور ضرورت فیل ہوتی ہے تو شاید ان کو بھی رعایت مل جائے۔ یہ تو بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے تو کوئی پروسیس کیا نہیں ہے نا۔ صحیح۔ تو سر اب آپ لوگوں کا کیا نیکسٹ اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی ری تھنکنگ ہوگی، لیکن وہاں پر ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں، یعنی کہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت تو ایک مہرا تھی، تو یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ان میں اچانک سے کانفیڈنس بھی آ گیا۔ اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ پہلی بات تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مورا تھے یا مورا ہیں تو ان موروں کے پاس کیوں آئے ہیں؟ ان موروں کے پاس آنے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ انہوں نے پہلے اپنی کمیٹی بنائی، وہ کمیٹی 4 بار گئی اسپیکر کے پاس، منت سماجت کی کہ جی آپ شہباز صاحب سے کہہ کے ان کی کمیٹی بنائیں، ہم بات چیت شروع ہے۔ اسپیکر نے شہباز صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کمیٹی بنائی، بات چیت شروع ہوئی۔ یہ ساری ایکسرسائز کیوں کر رہے تھے؟ اگر انہیں پتا تھا ہم مورے ہیں، ہم بے اختیار ہیں، تو وہ انہی کے پاس جاتے، اور وہ انہی کے پاس گئے ہیں۔ انہوں نے ایک بار نہیں، بار بار ان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، وہ دروازہ کھلا نہیں ہے۔ تو وہ جب دروازہ نہیں کھلا تو انہوں نے مار داڑ کی، انہوں نے پھر فائنل کال دی، پھر حملہ کیا اسلام آباد کے اوپر 24 نومبر کو۔ وہ سارے حربے جب ختم ہو گئے تو یہ مجبور ہو کے ہمارے پاس آئے تھے۔ اب اگر انہیں کوئی اور دروازہ کھلا نظر آ گیا ہے، جو نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے لیے کوئی دروازہ، کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی نہیں کھلی ہوئی۔ انہوں نے لوٹ کے ادھر ہی آنا ہے جب بھی آنا ہے، اور اگر نہیں آنا ہے تو پھر یہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اپنا راستہ کھوٹا کر رہے ہیں، ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی باہر سے آ کے اس کے پاس اڈیالہ جیل کے تالے کی چابی نہیں ہے کہ وہ کھولے گا اور ان کو رہا کر دے گا۔ انہیں اسی نظام کے اندر اپنے معاملات کو طے کرنا پڑے گا۔ سر اڈیالہ جیل کی چابی تو صبح 7 بجے بھی کھلی، یہ تو ہوتا رہا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے۔
جی میں تو نہیں جانتا ہوں کہ اس طرح سے کسی کی چابی کھلی ہو جو کنوکٹڈ ہو. ہماری تاریخ میں 47 سے لے کے اب تک میں جانتا ہوں کہ کسی وزیر اعظم کے اوپر، سہروردی سے لے کے آج تک کے وزیر اعظم کے اوپر اتنی کھلی کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا. اتنی کھلی کرپشن پہ 14 سال کی سزا کسی کو نہیں ہوئی. سر نواز شریف تو اگر صاحب کو دروازے تو ان سب کے لیے کھلتے ہیں تو پھر تاحیات نااہل بھی کیا گیا. یہ تو ماضی میں ہوتا رہا. ان کے اوپر تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ہائی جیکنگ طیارہ کا جو کیس نہیں، تھا، نااہلیاں تو اس لیے وہ اس نااہلی کے پیچھے تو ایک بڑا جرم تھا نا. وہ یہ تھا کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی. اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں تھا. اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ کرپشن کا کوئی ذرہ برابر ہمیں سراغ نہیں ملا. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جی ہمیں مس یوز آف آفس کا کوئی سراغ نہیں ملا. سزا ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے ایسٹس ان کے مینز سے زیادہ ہیں. صحیح. تو ہمارے اوپر تو کرپشن کا الزام بھی نہیں لگا کبھی. صحیح. یہ تو کرپشن پکڑی گئی ہے. ایک بندے کی جیب میں آپ 190 ملین پاؤنڈ ڈالتے ہیں، دوسری جیب سے آپ 460 کنال زمین لے لیتے ہیں، 240 کنال بنی گالا میں لے لیتے ہیں. اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ صحیح. تو سر اب ایک اور چیز بتائیے گا، اگر پی ٹی آئی والے مان جاتے ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، تو کیا آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے یا نہیں؟ آپ لوگوں کی طرف سے بھی اب انکار ہے. یہ ہم نہیں بتائیں گے. وہ آئیں، اچھا، بیٹھیں. اگر آنا چاہتے ہیں، ہم کوئی تقاضا نہیں کر رہے کہ وہ آئیں. وہ کر چکے ہیں، ہم 2 دن پہلے کر چکے. صحیح. ہماری طرف سے کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ آئیں. کوئی ہماری آرزو نہیں ہے کہ وہ آ کے بیٹھیں. وہ اپنے طاقت آزمائیں جہاں آزمانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آئیں تو پھر ہم انہیں ضرور جواب دیں گے کہ ہم بناتے ہیں یا نہیں بناتے. صحیح. سر آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے پی ٹی آئی والوں نے چیلنج کر دی ہے. اگر یہ چیلنج ہو جاتی ہے تو کیا حکومت کے لیے کوئی مشکلات ہوں گی؟ کیونکہ یہ تو الزام آپ پہ لگتا ہے کہ مرضی کے ججز، مرضی کے فیصلے. الزام لگتے رہتے ہیں، ہمیشہ لگتے رہتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ نے منظور کی ہے. اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی ترمیم کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. عدالت اگر اپنی حد سے نکلتی ہے تو اپنے لیے مشکلات پیدا کرے گی. وہ زمانے چلے گئے جب پارلیمنٹ چپ ہو جایا کرتی تھی. پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ اس کے تحفظ کی طاقت رکھتی ہے. صحیح ہو گیا. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.